بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوات الله محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، خداوند قدوس، خداوند برکت و رحمت کی تمام تر نعمتوں پہ سپاس گزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی توفیق شامل حال ہوئی، اس کی جانب سے لطف شامل حال ہوا کہ جس نے توفیق بخشی کہ ہم اس کے محضر میں اس کی قربت کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں. ہمارا سلسلہ گفتگو فضیلت کے معیارات، اہل بیت کی فضیلت کے معیارات کے متعلق جاری تھا، اور اس گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کل کی گفتگو یعنی گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں گفتگو کی کہ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی اور یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، بلکہ میں مقدماتی طور پر وہ خاکہ جو ہم نے مقدمے میں بیان کیا تھا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حق و حقانیت کا ہے کہ عالم کے برابر کوئی بھی جاہل نہیں ہو سکتا، یعنی علم اور جہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہوئی ہے. اگر
فضیلت کے معیارات کو دیکھو گے تو فضیلت کے معیارات میں سے پہلا معیار جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ علم ہے۔ اسی علم کی حقیقت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو فطرت کے موضوع پر آئی تھی، اور سوال ہوا تھا کہ آیا علم فطری ہے یا نہیں؟ تو ہم نے فطرت کو مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے فطری تقاضے رہے تھے، اور چیزیں ہم نے فطرت کے طور پر بیان کیے تھے، ان میں سے 2 میں نے کل کی گفتگو میں بیان کیا تھا۔ تیسری اور چوتھی فطرت کی تقاضا جو ہے اس کو آج کی گفتگو میں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا چلوں گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد وآل محمد مغجل فرجہم۔ اب گزشتہ ذہنوں میں ہوگا تو آئندہ کی گفتگو سمجھ میں آ پائے گی۔ 4 چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، چاہے کتنا بھی انسان ان کو بھلانا چاہے، کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب وہ فطری تقاضے ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور وہ فطرت اپنے تقاضوں کو جلوہ گر کرتی ہے، فطرت اپنے تقاضوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلی چیز کل ہم نے بیان کی تھی حقیقت طلبی، حقیقت کو انسان تلاش کرتا ہے، حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز احسان پسندی، کل اس پہ گفتگو ہو چکی۔ تیسری چیز ہے جمالیاتی ذوق، جمالیاتی ذوق یعنی انسان جمال کو پسند کرتا ہے۔ خدا نے انسان کے وجود میں جمال رکھا ہے، خدا نے انسان کے وجود میں خوبصورتی کو رکھا ہے، خدا نے انسان کے وجود میں خوبصورت مناظر کو دیکھنا اور ان کو لائک کرنا وجود میں رکھا ہے۔ یعنی میں ایک سادہ سی مثال دے دوں تو وجہ ہوگا، انسان پسند کرتا ہے کہ خوبصورت، دنیاوی طور پر میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت گھر ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت موبائل ہو، اینڈرائڈ موبائل ہو، آئی فون موبائل ہو، یعنی جو وہ پسند کرتا ہے، جس کو زیادہ لائک کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی موبائل اس کے پاس ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت گاڑی ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا پروٹوکول ہو۔ یہ جمالیاتی ذوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور کہے کہ مجھے خوبصورتی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا میں اور مزید اس کو ایکسپلین کرتا چلوں، انسان چاہتا ہے، اگر نسبتوں کو دیکھا جائے تو انسان چاہتا ہے کہ میری خوبصورت بیوی ہو، یہ جمالیت ذوق ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت اولاد ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت ماحول ہو۔ گندگی کو انسان ڈس لائک کرتا ہے، خوبصورتی کو انسان لائک کرتا ہے۔ یہ جمالیتی ذوق ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہوا میں آخری فطرت کا تقاضا، جو 4 تقاضے صاحب کتاب نے لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں اور ماہر نفسیات نے لکھے ہیں، ان میں سے آخری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینداری انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ دینداری انسان کے وجود میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ نہیں میں توحید کا قائل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں خدا کے وجود کا انکار، میرے اللہ تعالیٰ نے وجود میں رکھا ہے، نہیں۔ ہاں البتہ سوال ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں زیادہ تر تعداد ملحدین کی ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ عزیز محترم، اس کے اسباب بھی لکھے ہیں علماء نے، ماہر نفسیات نے اس کے اسباب لکھے ہیں کہ کیوں وہ منکر ہوتے ہیں خدا کے وجود کے، وہ ملحد کیوں ہیں۔ ان میں سے 1-2 کو میں ٹچ کر کے آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا سبب جو ہے نا، انسان کا احساس بے نیازی ہے۔ احساس بے نیازی یعنی وہ اپنے آپ کو سپریٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے، لیکن جب بھی اسی انسان کو موقع ملتا ہے نا آپ خود بینی سے نکلنے کا، یعنی کوئی موڑ ایسا آتا ہے، کوئی مقام ایسا آتا ہے کہ خدا اس کو مجبور کرتا ہے یا مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود اسی خدا کے وجود کا اقراری ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا
یہ ملحد کیوں ہے دنیا؟ مولا نے اس کو سبق آموز طریقے سے اس سے سوالات کیے اور پھر خدا کے وجود کا اقرار ہی بنا دیا. مولا نے کہا کہ فرض کر لیں ایک مثال کے طور پر تو ایک بڑے سے دریا میں ہے اور اس دریا میں تو کشتی میں ہے. کشتی میں ساحل سمندر قریب نہ ہو اور اچانک سے اس کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کیا کرنے لگا؟ آخری حل کیا ہوگا؟ مولا کے سامنے کہنے لگا مولا اگر میں آئیں بائیں دیکھنے کے بعد اگر کوئی سہارا نہ لے سکوں اور کوئی راہ حل نہ ہو مجھے بچانے کے لیے تو میں آخر کار اپنے خدا کی جانب اس طاقت کی جانب متوجہ ہو جاؤں گا کہ جس نے اس پوری کائنات کو وجود عطا کیا ہے. مولا نے کہا یہی تو خدا کا وجود ہے, یہی تو خدا کا وجود ہے. البتہ یہاں پہ کئی سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انسان کب منکر ہوتا ہے, کب ملحد ہوتا ہے خدا کے وجود سے؟ کہ جب خود سازی میں مبتلا ہو جائے, خود بینی میں مبتلا ہو جائے. اس لیے تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. جب خود اپنے وجود سے نہیں نکل پاؤ گے, خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پاؤ گے تو خود بینی میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب انسان خود بینی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے دلائل کو بھلا دیتا ہے اور پوری کائنات میں جو خدا پوری کائنات میں اظہر من الشمس ہے یعنی سورج سے بھی زیادہ آیا ہے اس کو بھی بھلا دیتا ہے, اس کے وجود کا بھی انکاری ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور ریزن لکھا ہے تکبر. انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے رشتوں کو بھول جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی ماں کو بھلا دیتا ہے, اپنے باپ کو بھلا دیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتا ہے, اپنے خاندان کو بھلا دیتا ہے. یعنی یہ تو چھوٹی لیول کا تکبر ہے نا, یعنی چھوٹی لیول کا تکبر ہو تو خاندان کو بھلا دیتا ہے, ان رشتوں کو بھلا دیتا ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے, جن وجود کی جانب سے اور جن توسل کے ذریعے اور جن اسباب کے ذریعے انسان اس کائنات میں آتا ہے, تکبر انہیں ان سے بھی غافل کر دیتا ہے. اور پھر یہ تکبر کی منزل جب بڑھتی ہے تو انسان نمرود بن جاتا ہے, انسان فرعون بن جاتا ہے, کیونکہ تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب تکبر میں مبتلا ہو جائے تو انسان خدا کے وجود کو بھول جاتا ہے, خدا کے کنہ حقیقت کو بھول جاتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد مقجل فرجہ. اب یہاں تک پہنچ گئے, یعنی دینداری اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دینداری سے مراد کیا ہے, دین کی ابتدا کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں, یہ جو میں سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ. دینداری اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو بھلا دے. ہاں البتہ اس کو بھلانے کے کچھ ریزنز ہیں, میں نے 2 بیان کیے. دین کی ابتدا کیا ہے, دین کو کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دین کی ابتدا کیا ہے, اس کی معرفت ہے. یعنی جب تک دین کی معرفت حاصل نہیں ہو پائے گی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نالج کی 2 قسمیں ہیں, ایک تھیوری ہے ایک سائنس ہے. آپ سائنس اس وقت تک انجام دے سکتے ہیں جب آپ نے تھیوری پڑھا ہو, پریکٹیکل اس علم کو تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے تھیوری پڑھا ہو. مولا کیا فرماتے ہیں, دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. یعنی میں یہاں پہ آتا ہوں, میں مثال دے دوں نوجوانوں کے لیے, ہم یہاں پہ آتے ہیں, اگر اس فرش ازا کی معرفت رکھے بغیر یہاں پہ آ جائیں اور سب کچھ سننے کے بعد ایسے ہی چلے جائیں, کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ کیوں آئے تھے, کیوں یہاں پہ ہم نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے یہاں پہ صرف کیے, کیوں آئے تھے, اگر اس مقصد کو سمجھے بغیر یہاں سے چلے گئے تو یقین مانیے کہ بغیر معرفت کے یہاں سے آپ اٹھ کے چلے گئے. جب انسان بغیر معرفت کے چلا گیا تو یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا.
یہاں پر آنے کا، بیٹھنے کا، مرثیہ پڑھنے کا، میرے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا، سوائے وقت کے ضیاع کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کی ابتدا معرفتہ، دین کی جب تک مجھے معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پر اگر علم کو دیکھا جائے، جو آیت قرآن مجید کی میں نے سرنامہ کلام آپ کے ذہنوں میں رکھی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس آیت میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ آیت ہمیں معرفت کی دعوت دیتی ہے، یہ آیت ہمیں معرفت کی دعوت دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کتاب کو پڑھوں اور اس پر عمل نہ کروں، پھر میرا پڑھنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر معرفت کی کئی جہات ہیں، معرفت کی کئی قسمیں ہیں، اور جس بک کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس وجود کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق معرفت ہونا لازمی ہے۔ اب یہاں پر اگر میں کہوں کہ خدا کی معرفت، ہم توحید پرست ہونا چاہتے ہیں، ہم توحید پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے توحید کی معرفت لازمی ہے۔ میں اگر چاہوں کہ امیر المومنین کی ذات کو پڑھنا چاہوں، امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا چاہوں تو مجھے امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی معرفت ضروری ہے۔ اچھا یہاں پہ مجھے قرآن کے متعلق ایک واقعہ یاد ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات، اللہم محمد و آل محمد۔ جب تک جس ہستی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس کی سیرت پر یا جس کتاب پر، جس بک پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، جس وجود پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس کی معرفت نہیں رکھتے کسی فائدے کی وہ نالج نہیں ہے۔ امیر المومنین کے دور خلافت میں جب امیر المومنین کوفے کے حکمران بنے تو مولا کے دور خلافت میں ایک دفعہ مولا امیر المومنین، قرآن کی معرفت کے حوالے سے میں آپ کے توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں معرفت کے بغیر قرآن کس طرح انسان کو نقصان دیتا ہے، اور معرفت اگر ہو تو وہ کس منزل پر پہنچتا ہے۔ مولا کے دور حکومت میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، مولا کا غلام میثم تمار مولا کے ساتھ ہے، کوفے کی گلی سے گزر رہے ہیں، مولا الموحدین آگے، میثم تمار ان کے پیچھے۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میثم ایک دروازے پہ رک گئے۔ امیر المومنین تھوڑے آگے بڑھے، دیکھا کہ میثم ایک دروازے پہ رکے ہوئے ہیں۔ میثم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سوال کیا مولا نے، اے میثم کیوں رک گئے؟ مولا اس دروازے یعنی اس گھر، یہ جو جس گھر کا دروازہ ہے، مولا اس گھر میں ایک قاری قرآن بڑے ترنم کے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے، مولا مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں میں اس کی تلاوت کو سن لوں۔ اتنی داؤدانی لہجے میں وہ تلاوت کر رہا تھا کہ میثم کو اس کے لہجے نے، اس کے آواز نے مجبور کر دیا کہ میثم رک جائے۔ میثم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مولا مجھے اجازت دے میں تلاوت سن لوں۔ مولا نے کہا چھوڑ دو اس کو، میرے ساتھ چلو، چھوڑ دو اس کو، میرے ساتھ چلو۔ اب وقت گزرا، جنگ نہروان میں جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد مولا امیر المومنین اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دشمن کے سپاہیوں کی لاشوں سے الگ کر رہے تھے، تو مولا امیر المومنین کی ایک لاش پہ نگاہ پڑی کہ جو منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے میثم کو قریب بلایا، میثم میرے قریب آ۔ میثم آئے، مولا نے فرمایا اس لاش کو سیدھا کر دو۔ جب وہ سیدھا ہوا، مولا امیر المومنین نے سوال کیا میثم اس کو جانتے ہو؟ مولا نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا میثم یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی کوفے میں آپ رک کے تلاوت سنا کرتے تھے اور آپ نے درخواست کی تھی مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیے کہ میں اس کی تلاوت سننا چاہتا ہوں، کتنی بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا دیکھ اس کا حشر دیکھ، اگر اس نے وہ قرآن مجید کی تلاوت معرفت کے ساتھ کی ہوتی تو آج علی کی تلوار سے یہ قتل نہ ہوتا۔ یعنی دیکھیں معرفت کے بغیر قرآن کی تلاوت
اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، کیوں امام حسین کے مقابلے میں آ گئے؟ امام حسین کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، لیکن جب معرفت نہ ہو تو یہ حشر ہوتا ہے کہ حق کے ولی کی تلوار سے قتل ہو جاتے۔ اب اگر یہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں پڑھنا کافی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ ہم اہل بیت میں اپنی مجالس میں ذکر تو کرتے ہیں، ہمارے عشرے کی مجالس آپ دیکھ لیں، ہماری عشرے کی مجالس میں قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، توجہ ہے عزیزان محترم، کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ رسول کیا فرمائے، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ ان کا دونوں کا دامن تھامے رکھنا، اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو میرے قرار نہیں پاؤ گے۔ اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اچھا پڑھنا بات سمجھ میں تب آئے گی کہ جب پڑھا جائے، جب پڑھا ہی نہیں جائے گا تو بات کہاں سے سمجھ جائے گی؟ قرآن کو جب نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، یہ تو پھر بڑا المیہ ہے ہمارا۔ عزیزان محترم، معرفت ضروری ہے، معرفت کے بغیر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو قرآن دور کر دے گا، اور پھر حق کے ولی کی تلوار سے قتل کیے جاؤ گے۔ یہ بڑا سبق ہے۔ اچھا یہاں پہ اگر تلوار کی بات ہوئی ہے، صلوات علی محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد، آپ مومنین کے خطابتی اذہان کو دیکھتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ، امیر المومنین کی تلوار کی بات چھڑ گئی ہے تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، امیر المومنین کے کوفے میں دفن ہونے کے بعد بغداد کا ایک عربی جوان ہے، وہ تلوار اٹھائے ہوئے مولا امیر المومنین کی قبر پہ پہنچتے ہیں، اور علی امیر المومنین کے قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا علی میں بڑا شجاع ہوں، میری تلوار بڑی تیز ہے، میں بڑا جنگجو ہوں، یا علی کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا۔ یا علی اگر آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بڑا شجاع ہوں، آپ کے قصے تو میں نے سنے ہیں یا علی، لیکن کاش آپ زندہ ہوتے تو میں اپنی تلوار کے آپ کو جوہر دکھاتا کہ میں کتنا بڑا شجاع ہوں، میرے بازوؤں میں کتنا زور ہے، میری تلوار میں کتنا زور ہے، میں بھی بڑا شجاع ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ کوئی ایسا منظر ہوا۔ اچھا یہاں پر جب ہم ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں نا، اور پھر عقل تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب امیر المومنین کی ذات پر نگاہ پڑتی ہے تو فوراً عقل تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے منظر اور ایسی شجاعت علی ہی دکھا سکتا ہے، علی کے بغیر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اس نے تمنا کی، کاش آپ زندہ ہوتے یا علی تو میں آپ سے لڑتا۔ یہ جملہ تھا کہ کوئی ایسا منظر ہوا کہ ایک لمحے میں دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر پڑا، یا اللہ، دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا۔ جب زمین پہ گرا تو اس وقت کے جو خدام تھے ان میں چیما گوئیاں شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ اس کو تو نے مارا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں اس کو آپ نے مارا ہے۔ یہ جنگ بڑھتی ہوئی قبائل کی جنگ ہو گئی، قبائل میں جنگ جاری ہو گئی کہ ایک نے کہا کہ اس مقتول کو فلاں قبیلے نے قتل کیا ہے، ایک نے کہا کہ نہیں آپ نے قتل کیا ہے۔ جو مقتول کا باپ تھا وہ قریب آیا، کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ضرورت ہے، ہمارا جوان شہید ہوا ہے، جس قبیلے کا جوان شہید ہوا تھا اس کے نوجوان آگے ہیں، ہمارا جوان شہید ہوا ہے،
ہم کیوں نہ لڑیں, ہم بدلہ لیں گے. مقتول کے باپ نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس مقتول کے لاش کے دونوں حصوں کو اٹھاؤ اور جا کے وزن کر دو, اگر دونوں حصوں کا وزن برابر ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کو علی کے علاوہ کسی نے نہیں مارا. یا علی, یا علی, اس کو علی کے بغیر کسی نے نہیں مارا. تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ اس کو علی نے ہی مارا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب بھی رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور علی کو لڑتے ہوئے دیکھا, علی نے جب بھی مارا, جس مقام پہ بھی مارا, علی نے چاہے اوپر سے نیچے مارا یا نصف سے مارا, علی کے مارے ہوئے میں 19-20 کا کوئی فرق ہی نہیں ہوا. علی کے مارے میں کوئی 19-20, یعنی علی مارنے میں بھی عدالت کا تقاضا نہیں چھوڑتا. کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ تو خلاف مروت ہے, یہ تو علی کو زیب نہیں دیتا. کہ علی کے محضر میں وہ مہمان بن کے آئے تھے, میزبان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے مہمان کو ہی قتل کر دے. تو کسی مولانا نے بڑا اس کا اچھا جواب دیا ہے کہ آپ نے علی اس آنے والے اس مقتول کے لفظوں کو نہیں دیکھا. اس نے کیا کہا تھا؟ کاش علی آپ زندہ ہوتے, یعنی اس نے تمنا کی تھی, اور تمنا علی کے محضر میں قبول نہیں ہوں گی تو کہاں پہ قبول ہوں گی؟ صلوات علی محمد و آل محمد, صلی اللہ علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. توجہ ہے ذرا محترم, معرفت کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی کہ معرفت جب تک قرآن کی معرفت نہیں ہوگی, خدا کی معرفت نہیں ہے, خدا کی توحید ثابت نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ ہم ممبروں سے سنتے ہیں معرفت 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 معرفت, یہ کیا ہے؟ اگر اس کا میں بالکل آسان الفاظ میں خلاصہ مطلب بیان کروں, آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں, تو اس کا مطلب جواب یہ ہے کہ معرفت جو جس وجود کے بارے میں آپ معرفت رکھنا چاہتے ہیں, معرفت تعلیم چاہتے ہیں, معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کے قول و فعل کی تائید نہیں کرتے تو آپ کی معرفت ثابت نہیں ہوگی. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو تو خدا کے احکام پر عمل کیا جائے, اگر محمد کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو محمد کے احکام پر عمل کیا جائے, علی ولی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو علی کہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے, جس سے روکتے ہیں اس سے روکا جائے, یہی معرفت ہے. صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. قرآن کی معرفت, قرآن اس لیے تو پیغمبر اسلام کے متعلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ خبردار مصطفیٰ کو ٹھکرانا مت, جو مصطفیٰ دے دے اس کو قبول کر لو, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ حقیقت معرفت یہ ہے. ہم کہتے ہیں توحید توحید, خدا کا وجود, خدا کے وجود کو اگر ہم عملی طور پر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی کیا مطلب؟ خداوند متعال کی جانب سے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا, خداوند متعال کی جانب سے واجبات جو بیان کیے گئے ہیں, جو احکام ہم پر عائد کیے گئے ہیں, جب تک ہم ان پر عمل نہیں کرتے معرفت نہیں ہو سکتی. امام حسین کے ذکر میں آتے ہیں اور امام حسین کے خطبات کو اور امام حسین کے قول و فعل پر اگر ہم عمل نہیں کرتے, یہ معرفت نہیں ہے. فقط معرفت فرش اعضاء تک محدود نہیں ہے, یہ تو ایک ذریعہ ہے. اچھا, ہم نے ایک غلط فہمی سے کام لیا ہے. ہم نے جو مقصد ہے, اچھا دو چیزیں ہیں, ایک مقصد ایک وسیلہ. ہم نے وسیلے کو ہی مقصد جان لیا اور راستے میں رک گئے. کیا ہوا؟ راستے میں رک گئے. ہم نے سوچا کہ یہ جو فرشی اعضاء ہے یہاں پہ آؤ, رو لو, فضائل سن لو اور چلے جاؤ, یہی مقصد ہے. نہیں عزیزان محترم, پہلی مجلس اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, میں دہرانا نہیں چاہتا, میں آپ کو اشارتاً سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے بیان کیا تھا ایک ہے مسبب, دوسرا ہے سبب. منزل راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں,
وہ سبب ہے. عزیزان محترم، مقصد امام حسین کی ذات تک پہنچنا ہے. یہ عزاداری سبب ہے، یہ راستہ ہے. اگر ہم یہیں پہ رک گئے، اس کی حد تک رک گئے، تو امام حسین تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور امام حسین ہمیں خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں، خدا کی معرفت تک پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہم راستے میں ہی رک گئے تو مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اب دعائے عرفہ خدا نے سب کو توفیق دی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. دعائے عرفہ پڑھ کے دیکھیں کس طرح معرفت کے جوہر امام حسین نے 9 ذی الحج کو بیان کیے. اے خدا، اے خدایا، مولا حسین کا جملہ ہے، اے خدایا یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ جو آپ کے وجود کو نہ دیکھ سکیں. اس طرح کے کئی سارے جملے ہیں امام حسین کے جو معرفت بھرے جملے ہیں، حکمت بھرے جملے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہم نے بیان کیا تھا کہ معرفت جب تک کسی ذات کے حوالے سے معرفت حاصل نہیں ہوگی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں معرفت کے حوالے سے، صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک حدیث جو سن چکے آپ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آگے مولا فرماتے ہیں معرفت النفس انفع المعارف. یہ تو نا قرآن کی معرفت، خدا کے وجود کی معرفت، علی ابن ابی طالب کے وجود کی معرفت. لیکن ان معارف تک انسان کب پہنچے گا؟ یہ فرش اعظم مجھے کب سمجھ میں آئے گا؟ امام حسین کا وجود مجھے کب سمجھ میں آئے گا؟ خدا کی معرفت مجھے کب حاصل ہوگی؟ مولا ایک راہ حل بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث جو میں نے پڑھ دی، آپ کی زحمتوں میں پیش کی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مولا فرماتے ہیں اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا یہ ہے کہ اپنے نفس کی معرفت کرو، اپنے آپ کو جان لو. میں کیا ہوں؟ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. جب اپنے آپ کو نہیں جانتا تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو جان لوں؟ میرا وجود سب سے زیادہ میرے قریب ہے. یعنی میرے نفس کو اگر کائنات میں کوئی جانتا ہے تو وہ 2 ہستیاں ہیں، ایک میں خود جانتا ہوں، ایک میرا اللہ جانتا ہے. ایک میں خود جانتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے آپ کو ڈھونڈو، تلاش کرو. اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی آیت ہے نا، این تذہبون، کہاں جا رہے؟ یعنی یہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کروں میں کہاں جا رہا ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو تلاش کر دیا، یہاں پہ مختلف روایات موجود ہیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی. میں نے اپنے آپ کو تلاش نہیں کیا تو میں باقیوں کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈا، مجھے اپنا آپ نہیں مل رہا تو میرا خدا مجھے کہاں سے ملے گا؟ میرا خدا مجھے کہاں سے ملے گا؟ یعنی یہ آسان ہے نا اپنے آپ کو تلاش کرنا. یعنی گھر میں اگر میں مثال دے دوں، گھر میں کوئی آپ کی چیز رکھی ہوئی ہے اور گھر میں آپ بھی ہوتے ہیں اور آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ کو جو دوست ہے جو ہمیشہ باہر ہوتا ہے اس کو کیا معلوم کہ آپ نے فلاں چیز کہاں پہ رکھی ہے؟ آپ اس کو تو معلوم ہی نہیں آپ کے گھر کا کونا کہاں پہ ہے، آپ کہاں پہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں زیادہ آپ جانتے ہیں یا آپ کے گھر والے جانتے ہیں. جب آپ ہی نہیں ڈھونڈ پا رہے تو باہر کا بندہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تلاش کرو. خود کو تلاش کر لیا نا، اب دوسرا کوئی ذریعہ نہیں بیان کیا امیر المومنین. مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو تلاش کر لیا نا، بس یہی کافی ہے خدا تک پہنچنے کا.
خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آگے بائیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے آپ کو تلاش کر لیا. یہ اپنے آپ کو تلاش کرنا، یہ ڈھونڈنا، یہ مل جانا، یہی آپ کو خدا تک بغیر کسی مقدمے کے پہنچا دے گا. اچھا، آیت اللہ مرتضی مطہری نے حماسہ حسینیہ میں 4 طریقے بیان کیے ہیں. یعنی جب انسان سفر کرتا ہے نا اپنے آپ کو تلاش کرنے کے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلا راستہ، جو پہلا سفر لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے سفر شروع کرنا اور خدا کی ذات تک. یعنی اگر اس حدیث کو اس سے ملا دیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے. یعنی اپنے آپ سے، خود اپنے آپ سے سفر کرنا خدا کی ذات تک. یعنی اس سفر میں بھی اپنے آپ کو مقدم رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کی جانب سے اپنے آپ تک، نہیں. مقدمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ میں جھانکو، اپنے آپ کو تلاش کر لو، اپنے آپ کو واچ کر لو، تب جا کے خدا تک پہنچو گے. دوسری حدیث مولا فرماتے ہیں معرفت النفس انفع المعارف. نفع بخش معرفت کون سی ہے؟ یعنی میں یہ کہوں خدا کی معرفت ہے، قرآن کی معرفت ہے، علی ابن ابی طالب کی معرفت ہے، وہ فلاں بندے کی معرفت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، توجہ ہے، اس کی معرفت ہے. مولا فرماتے ہیں یہ تمام تر جو معرفتیں، یہ تمام تر آپ کے جو علوم ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ بہترین معرفت کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اپنے نفس کو جاننا یہ سب سے زیادہ معرفت اور نفع بخش معرفت ہے. اپنے آپ کو پہچاننا. آج کل دنیا کھوئی ہوئی ہے، ہم سب کھوئے ہوئے ہیں. جنہوں نے اپنے نفس کو ڈھونڈ لیا، اپنے آپ کو تلاش کر لیا، اس کی مثال، زندہ قومیں کی مثال آپ کو آج بھی ملتی ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، ان قوموں نے وقت کے یزید کو گھٹنے ٹکا دیا. آپ کے سامنے علی والے، آپ کے سامنے وقت کے یزید کو کس طرح گھٹنے ٹکا دیا. کہا کہ وہ مار کے بھاگ جانے کا دور ختم ہوگا، اب مارو گے تو کھاؤ گے. رابر معظم کی زندگی آپ کے سامنے، اس ایرانی قوم کی زندگی آپ کے سامنے. انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہاں کا جو ایران کا سفیر ہے ایمبیسی میں، وہ جب ہمارے ہاں پروگرام کے لیے آئے تو انہوں نے بتلایا کہ جب 47 سال پہلے رہبر معظم، بلکہ 25 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی ایران اور عراق کی، جس میں امریکہ داخل ہوا تھا، کہا کہ ہم رہبر معظم کے خدمت میں گئے. کہا کہ آغا جان ہمیں روس اور باقی ممالک جہاز دینا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. دے رہے ہیں ہم سے، اماؤنٹ بھی لے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ استعمال نہیں کرتے. ہم ان سے لے لیں. رہبر معظم نے منع کر دیا، نہیں لے سکتے. کیوں؟ رہبر معظم ان کے اصلی جوہر کو اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنا اسلحہ بنا لو. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ خط لکھا، دوسری دفعہ خط لکھا، 3 دفعہ خط لکھ چکے، تینوں میں انکار آیا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، نہیں لے سکتے. چوتھی مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ بڑا تھا، کمانڈ کرنے والا تھا، وہ چلے گئے رہبر کے محضر میں اور کہا کہ آغا جان ہم نے آپ سے 3 مرتبہ اجازت لینے کی کوشش کی ہے. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے 3 دفعہ انکار لکھا ہے. کہا آغا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ میں صلاحیت ہے، خود آپ نے بنا لو. اور وہی قوم جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وہ قوم آپ دیکھیں کس منزل پر ہے. صلوات علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. معرفت نفس، بہترین معرفت یہ ہے کہ اپنے نفس کی معرفت کی جائے، خود کو پہچان لیا جائے، خود کو تلاش کیا جائے.
اور جن افراد نے خود کو تلاش کیا انہوں نے پھر وقت کا انتظار نہیں کیا، باطل کے لشکر کو چھوڑنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا۔ جس وقت اپنے نفس کی معرفت ہو گئی، جس وقت اپنے مولا و آقا کی معرفت ہوئی، اس وقت باطل لشکر کے اور باطل حکومت پہ لعنت کرتے ہوئے امام حسین کے محضر میں آ گئے۔ ہانزاداروں، آج 4 محرم کا دن گزرا، 5 محرم کی رات ہے۔ کربلا کا ایک ایسا شہید کہ جس نے کربلا کی فکر کو، کربلا کے ذکر کو 4 چاند لگا دیے۔ میری مراد عزاداروں جناب حر ابن یزید ریاحی، حق کے ولی کی جب معرفت نہیں تھی تو باطل کی صفوں میں کھڑے تھے، جب معرفت حاصل ہوئی تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی حق کے ولی کے پاس آنے کے لیے، حق کے ولی کی آواز پر لبیک کہنے۔ ہانزاداروں، جناب حر ابن یزید ریاحی جب امام حسین مکہ سے کوفے روانہ تھے نا، 2-3 منزلوں کے بعد امام حسین نے جناب عباس سے تیسری منزل پہ کہا، عباس بھائی یہاں پہ پانی میسر مقدار میں موجود ہے، یہاں سے آئندہ کا جو سفر ہے اس کے لیے 3 گنا زیادہ پانی اٹھا لینا، مولا منزل قریب ہے۔ فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں کیوں اٹھانا چاہیے، کیوں لینا چاہیے۔ عزاداروں، جناب عباس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پانی 3 گنا زیادہ اٹھایا۔ تھوڑے ہی آگے بڑھے تو امام حسین نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ دیکھو قریب کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہ درخت نہیں ہے، یہ بلند شدہ جھنڈے ہیں، علم ہیں، جو کہ ایک لشکر ہے، 1000 کی تعداد میں لشکر ہے، یہ میرے قریب آ رہا ہے، مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ عزاداروں، جب حر ابن یزید ریاحی کا قافلہ پہنچا، میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، عزاداروں جب قریب آیا، قریب آنے کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ حالت کیا ہے حر ابن یزید ریاحی کے قافلے کی۔ پیاس سے نڈھال ہو کے مر رہے ہیں، جانوروں کی پیاس، زبانیں باہر آ چکی ہیں۔ جناب عباس کو حکم دیا کہ میرے بھائی عباس، ان کے فوجیوں کو پانی پلا دو، ان کے لشکر کو پانی پلا دو، ان کے جانوروں کو پانی پلا دو۔ عزاداروں، جب پانی پی چکے امام حسین آگے بڑھ رہے تھے، حر ابن یزید ریاحی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا اور امام حسین کو کہنے لگے، مولا اے حسین، علی کے بیٹے، میں مامور ہوا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، سکلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عزاداروں، یہ جملہ کہنا تھا، یہ بڑا سخت جملہ ہوا کرتا تھا عرب حضرات میں۔ عزاداروں، یہ جملہ امام حسین نے کہا، ایک دفعہ چونک گیا، چونکنے کے بعد فرمایا، حر کہتا ہے، اے حسین ابن علی، کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ نہ ہوتا تو میں آپ کی ماں کے لیے بھی یہ جملہ کہتا، لیکن مجھے آپ کی ماں مجبور کرتی ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ ہاں عزاداروں، امام حسین نے دیکھا کہ اس کی دل میں، حر کی دل میں معرفت کا جوہر ابھی زندہ ہے۔ وقت گزرتا رہا، عزاداروں، ہو گئی 10 محرم کی رات، 10 محرم کی رات آئی، پوری رات حر ابن یزید ریاحی آرام سے نہیں بیٹھے۔ عزاداروں، حر کا بیٹا اپنا بیٹا کہتا ہے، میں نے اتنا پریشان اپنے بابا کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا 10 محرم کی رات دیکھا۔ کبھی میرا بابا دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے، اتنے دھیمے لہجے میں کچھ کہتا بھی ہے، پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہے۔ میں نے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، میں نے پریشانی کا عالم دیکھا، میں مجبور ہوا، میں
اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا کے محضر میں گیا. بابا کیا علم ہے؟ میں نے تجھے آج تک اتنا پریشان نہیں دیکھا. حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر فرماتے ہیں بیٹا میں کیا کروں؟ ایک جانب دیکھتا ہوں کہ تیر و تبر ہے اور اس راستے پہ جنت کا راستہ ہے, لیکن اس پہ 3 دنوں کی پیاس موجود ہے, لیکن دوسری جانب دیکھتا ہوں کہ انعامات پہ انعامات ہے, دنیا سور جائیں گی. عزادارو رو کر فرماتا ہے بیٹا میں پریشان اس لیے ہوں کہ کس راستے پہ جاؤں, مجھے پریشانی اتنی ہے کہ کبھی میں پریشان نہیں ہوا. عزادارو جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا پھر فیصلہ کیا ہے؟ اچانک سے ضمیر زندہ ہوا کہ امام حسین کا خیال آیا. جناب حر نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں یزید پہ اور اس کے لشکر پہ. عزادارو بس جناب حر آگے بڑھتے ہیں اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے. صبح کا ٹائم ہونے سے عزادارو جناب حر ایک انداز میں امام حسین کے قریب آتے ہیں. انداز کیا ہے عزادارو؟ اپنے بیٹے کو لیا, اپنے غلام کو لیا, اپنے چھوٹے بھائی کو لیا. عزادارو یہ قافلہ مختصر قافلہ چلا, امام حسین کے محضر میں چلا. تھوڑا قریب آئے, جناب حر نے کہا اے میرے بیٹے میرے دونوں ہاتھ باندھ دے, میں حسین کے محضر میں سر اٹھا کے نہیں جانا چاہتا. عزادارو باندھے گئے ہاتھ. عزادارو دونوں بندے ہوئے ہاتھ اپنے سر پہ رکھنے کے بعد عزادارو قریب آئے. جیسے ہی زہرا کے لال نے حر کو قریب آتے ہوئے دیکھا نا, آگے بڑھے, آواز دی غازی عباس جلدی آ. ہاشمی جوانوں کو آواز دی جلدی کرو میرا حر آ رہا ہے. عزادارو حر آئے. مولا کوئی معافی نامہ مل سکتا ہے کیا؟ مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ عزادارو حسین ابن علی نے کہا جلدی کرو میرے مہمان کو پانی مل. اجرکم اللہ. عزادارو مولا نے فرمایا جلدی کرو میرے مہمان کو پانی پلا دو. مولا میں پانی پینے نہیں آیا, میں معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معافی مل سکتی ہے. عزادارو امام حسین نے فرمایا اے حر میں نے تجھے یہاں بھی آزاد کیا, میرے نانا نے بھی تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی آپ کو معاف کیا. عزادارو ایک مولا کا غلام ہے, وہ فرماتے ہیں معافی تو حسین نے دے دی, لیکن اس کے باوجود بھی حر اتنا پریشان تھا, اپنی زبان میں کچھ دھیمے آواز میں کہہ بھی رہا تھا. عزادارو وہ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے حر, اب کیا پریشانی ہے؟ رو کر فرمایا مجھے حسین نے تو معاف کر دیا, لیکن میرے لیے مرنے کا مقام یہ ہے کہ حسین کی بہن زینب نے معاف نہیں کیا. اے بندے خدا مجھے حسین سے اجازت لے کے دو کہ حسین سے کہیں. حر کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے, کیا میں زینب کے جناب زینب عالیہ کے خیمے کے قریب جاؤں؟ مولا میں سر کو نیچے کر کے جاؤں گا, میں ان سے معافی لینا چاہتا ہوں. حسین نے کہا جاؤ حر جناب زینب سے اجازت لے لو, جناب زینب سے معافی لے لو. عزادارو خیمے کے قریب آئے, کیا دیکھا ہاشمی نوجوان تیر و تلوار سے لیس ہیں. عزادارو جناب حر قریب آئے, سجدہ بے ریز ہوا, رونے کی آوازیں بلند ہوئی. عزاداران ہاشمی نوجوانوں نے رونے کی آواز بلند کی, یا یہ آواز رونے کی جناب زینب عالیہ کے کانوں پہ پہنچی. تڑپ کے کہتی ہیں یہ رونے کا انداز کیا ہے, یہ رونے کا عالم کیا ہے؟ بتلایا گیا جس حر نے عزادارو جس حر نے جناب امام حسین کے لگام کو پکڑا تھا وہ معافی کا طلبگار ہے. عزادارو جناب زینب کہتی ہیں میرا حر کو پیغام دو, حر جا زینب نے معاف کر دیا, لیکن خیال رکھنا میرے بھائی حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. عزادارو جناب حر آئے, جانا چاہتے ہیں, میں نے مختصر کیا عزادارو, لیکن حر کا بیٹا علی ابن حر کہتے ہیں مولا بابا آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے قبل جائے, میں قربانی دینا چاہتا ہوں. عزادارو جناب حر کا بیٹا علی بن حر آتے ہیں, بڑی خوبصورت جنگ لڑتے ہوئے آخری سلام کیا, بابا میرا آخری سلام ہو. عزادارو جیسے ہی حر دوڑے گئے, دوڑتے ہوئے جیسے ہی لاشیں علی ابن حر کے قریب آئے,
کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت کا منظر ہے، منہ پہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں ہر ماتم کیا؟ کہتے ہیں میں نے کیا منظر دیکھا، مجھ سے پہلے حسین ابن علی میرے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں، اور قریب آنا چاہتے ہیں، امام حسین نے روکا، اور بوڑھے باپ جوانوں کی لاشوں کو نہیں اٹھاتے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، مولا یہ آپ کی شریعت کا مسئلہ کہاں گیا؟ علی اکبر کا جنازہ، کربلا کا ضعیف دو زانو ہو کے کربلا کی زمین پر جب علی اکبر سے برشی نکالتے ہیں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم اللہ۔